اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون۔ آج ہمارے سامنے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 12 اور اس کے بعد کی آیات ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات میں ہمارے سامنے مؤمنین کی بنیادی صفات بیان کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کے لیے کیا کرائیٹیریا رکھا ہے، کیا بنیادی صفات ہیں جن کی بنیاد پر انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ ان صفات کو پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر ایمان ہو۔ ایمان وہ بنیادی چیز ہے، وہ بیج ہے جس کی بنیاد پر انسان کی زندگی میں پھر عملی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، انسان عمل کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو اس صورت میں وہ پھر عمل کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوگا۔ اور ایمان کو پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات پر مسلسل غور و فکر کرتا رہے، اس کی تخلیق پر غور و فکر کرتا رہے، اور اللہ کا خوف اس کے دل میں جاگزیں ہو، اور آخرت میں اللہ ہی کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو، تو اس کے نتیجے میں انسان کے اندر اللہ کے بارے میں صحیح تصور، صحیح کنسپٹ، صحیح عقیدہ، صحیح ایمان پیدا ہوتا ہے، اور پھر انسان عمل کے لیے تیار ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے ہمارے سامنے جو بنیادی چیزیں بیان کی ہیں، چاہے وہ توحید کا تصور ہو، چاہے وہ آخرت کا تصور ہو، اس کے حوالے سے ہمارے سامنے دلائل پیش کیے ہیں، کچھ کائناتی حقائق پیش کیے ہیں، تاریخی حقائق پیش کیے ہیں، اسی طرح سے مشاہداتی چیزیں قرآن پاک نے پیش کی ہیں۔ تو قرآن پاک ہر چیز کا لاجک دیتا ہے، ہر چیز کی دلیل دیتا ہے۔ تو جب وہ توحید کو سمجھاتا ہے تو اس سلسلے میں توحید پر دلالت کرنے والی تمام چیزوں کو ہمارے سامنے لاتا ہے۔ کائنات کے اندر جو طویل سلسلہ پھیلا ہوا ہے، اس کو قرآن پاک ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ انسان کی ذات کو پیش کرتا ہے کہ انسان کی ذات بذات خود یہ توحید پر دلالت کرتی ہے، یہ کسی ایسی ذات کو انڈیکیٹ کرتی ہے، بتاتی ہے کہ جس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں ہر جگہ اس طرح کے دلائل موجود ہیں، اور پھر تاریخی دلائل بھی قرآن پاک دیتا ہے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے اگر صحیح زندگی اختیار کی تو ان کے نتائج کیا ہوئے۔ تو اس حوالے سے قرآن پاک ہمارے سامنے دلائل پیش کرتا ہے۔ آج کی جو آیات ہمارے سامنے ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ کائناتی حقائق بیان کیے ہیں، انسان کی اپنی ذات کے اندر سے دلائل پیش کیے ہیں، انسانی زندگی کو بطور دلیل پیش کیا ہے، اور خاص طور پر دو عقائد کو ثابت کرنا مقصود ہے۔ اور یہی دو عقائد ایسے ہیں جو اگر انسان کے اندر صحیح طریقے سے پیدا ہو جائیں تو پھر انسان کبھی بھی راہ راست سے ہٹ نہیں سکتا ہے، وہ توحید کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ تو ایک بنیادی تصور قرآن پاک جو دیتا ہے وہ ہے اللہ کے بارے میں توحید کا تصور، کہ اللہ ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی اس پوری کائنات کو چلاتا ہے۔ تو بہت سے دلائل دے کر توحید کو سمجھانا مقصود ہوا کرتا ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالی دلائل دے کر ہمیں آخرت کو سمجھاتا ہے کہ بعث بعد الموت وہ ایک یقینی چیز ہے، حتمی چیز ہے، عقلی چیز ہے، فطری چیز ہے۔ اس کے دلائل دیے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بعث بعد الموت پر، قیامت کو برپا کرنے پر، انسان کو اپنے سامنے حاضر کرنے پر قادر ہے۔ تو ان دو چیزوں کے دلائل آپ دیکھیں گے بار بار قرآن پاک مختلف اسلوبوں میں، مختلف طریقوں سے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ ہمارے سامنے جو اس وقت آیات ہیں اس میں سب سے پہلے
انسان کی تخلیق کو پیش کیا جا رہا ہے کہ انسان جو دوبارہ زندہ کیے جانے کو ٹھکرا رہا ہے، جو اپنے خالق کو، مالک کو بھول رہا ہے، اس سے دور ہو رہا ہے، تو انسان کو ذرا اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے کہ انسان کی تخلیق کا آغاز کیسے ہوا۔ تو سب سے پہلے یہاں اللہ کی خالقیت کو بتایا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، یقیناً بلا شبہ ہم نے پیدا کیا انسان کو۔ الانسان سے یہاں پوری جنس انسانی مراد ہے، تمام کے تمام انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے، لیکن یہاں چونکہ آغاز بتایا جا رہا ہے تو آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا ہے، اس لیے الانسان سے یہاں بطور خاص آدم علیہ السلام مراد ہیں۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا من سلالۃ من طین۔ سلالہ کہتے ہیں سل یسل، سلن ہوتا ہے کسی چیز سے کسی چیز کو آہستہ سے نکال لینا، کھینچ لینا۔ سلت سیف استعمال ہوتا ہے تلوار کو میان سے باہر کر دینا، نکال لینا۔ تو سلالہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کے خلاصے کو، نکلی ہوئی چیز کو، جو چیز کسی چیز سے نکلی ہوئی ہو، پیدا ہوئی ہو، اس کو عربی میں سلالہ کہتے ہیں۔ اور یہاں سلالۃ من طین آیا ہے، اور تین کہتے ہیں ایک ہوتی ہے تراب، تراب ہوئی سمپل مٹی، لیکن تین استعمال ہوتا ہے اس مٹی کے لیے جس میں پانی بھی ملا ہوا ہو۔ التراب المختلط بالماء، وہ مٹی جو پانی کے ساتھ ملی ہوئی ہو وہ تین کہلاتی ہے، جس کو ہم اردو میں گارا کہتے ہیں۔ تو ہم نے انسان کو گارے کے خلاصے سے، اس کے ست سے پیدا کیا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی تخلیق انسانی کے آغاز کی جانب انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ انسان کن تدریجی مراحل سے، مختلف مراحل سے گزر کر آیا ہے، اور اب انسان کی تخلیق کس طریقے سے ہوتی ہے۔ تو تین گیلی مٹی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو ابتدا کی تخلیق کی، ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اور پھر انسان کو بعد میں کیا طریقہ اختیار کیا گیا اس کا دوسرا مرحلہ بھی قرآن پاک یہاں بیان کر رہا ہے۔ تو آغاز تو ہوا ہے مٹی سے، اور آج بھی انسان کا جو اوریجن ہے، اصل ہے، وہ اصلاً مٹی ہی ہے۔ مٹی ہی سے انسان غذا کھاتا ہے، اس کے بعد اس کے جسم کے اجزاء وجود میں آتے ہیں، پھر انسان وجود میں آتا ہے۔ تو انسان جو پہلا انسان آدم علیہ السلام کی شکل میں پیدا ہوا تو وہ بھی مٹی سے پیدا ہوا، اور بعد کے انسان بھی اصلاً مٹی ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو لیکن بعد کے مراحل کا تذکرہ قرآن پاک یوں کرتا ہے، دوسرا مرحلہ یوں ہے، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم جعلناه، پھر ہم نے اس کو رکھا، بنایا، نطفتن، ایک نطفے کی شکل میں، ایک بوند کی شکل میں، فی قرار مکین، قرار قر یقر قرارن ہوتا ہے کسی جگہ ٹھہر جانا، قرار قر یقر قرارن، کسی جگہ ٹھہرنا، سکون اختیار کرنا، مستحکم ہو جانا۔ اور مکین کہتے ہیں مکنا یمکن مکانتن، کہ مضبوط ہونا، مستحکم ہونا۔ یہاں پر فی قرار مکین سے مراد ہے انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت کتنی مضبوط مستحکم جگہ ہوتا ہے، ایک محفوظ جگہ ہوتا ہے جہاں اس کو ہر طریقے سے حفاظت بھی کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو غذا بھی فراہم کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو تخلیق کے کن مراحل سے گزارتا ہے۔ ثم جعلناہ، یہ اللہ ہی ہے جس نے بنایا، تو پھر ثم جعلناہ، ہم نے انسان کو بنایا، نطفتن، ایک نطفے کی شکل میں، فی قرار مکین، ایک محفوظ جگہ میں، ایک مستحکم جگہ میں، ایک مضبوط جگہ میں ہم نے اس کو رکھا، ایک جائے قرار اس کو عطا کی۔ اور قرآن پاک میں اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی تخلیق کے جو یہ مراحل ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے کیا کیا حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ 9 مہینے تک انسان ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، تو وہاں کس طریقے سے وہ زندگی بسر کرتا ہے، تو کون ہے، کیا غیر اللہ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ سب اللہ ہے جو انسان کو وہاں بھی
کھلا رہا ہے، وہاں پیدا کرتا ہے، وہاں سب کچھ عطا کرتا ہے، وہاں انسان کو جملہ حفاظتیں فراہم کرتا ہے، تو اللہ جو ان چیزوں پر قادر ہے وہ باعث بعد الموت پر بھی قادر ہے۔ یہاں دوسرے مرحلے کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر تیسرے مرحلے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں انسانی تخلیق کے 7 مراحل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقہ، نطفہ وہ بدل جاتا ہے، وہ نطفہ بدل جاتا ہے علقہ۔ علقہ کہتے ہیں اصل میں علیقہ یا علقو، کسی چیز کے ساتھ چپک جانا، ایک لوتھڑے کی شکل میں وہ چیز بن جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے، کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر اس نطفے کو ہم لوتھڑے کی شکل میں چینج کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں۔ اس کے بعد فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس علقے کو، لوتھڑے کو ہم چینج کر دیتے ہیں، بناتے ہیں مضغة، ایک بوٹی کی شکل میں، گوشت کی شکل میں۔ تو یہ مختلف سٹیجز ہیں، پہلے ایک بوند کی شکل میں انسان ہوتا ہے، پھر وہ لوتھڑے کی شکل میں وجود میں آتا ہے، پھر گوشت کی ایک بوٹی کی طرح وجود میں آتا ہے۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اس گوشت کی بوٹی کو پھر اللہ تبارک و تعالی، عظام کہتے ہیں ہڈیوں کو، عظم کی جمع عظام، ہڈیاں، پھر اللہ تبارک و تعالی اس گوشت کی بوٹی میں ہڈیاں بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو مضبوط کرتا ہے۔ تو فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم اس مضغے کو، اس بوٹی کو عظاما، ہڈیاں بناتے ہیں۔ فکسونا العظام لحما، کسا یکسو، کسوتن ہوتا ہے پہنانا، پھر ہم ان ہڈیوں کو پہناتے ہیں، اوپر سے ہم لگاتے ہیں لحما، گوشت۔ انسان کی جو تخلیق کے مراحل ہیں، آج بھی ہم اگر اپنے جسم پر غور کریں، ہم غذا کھاتے ہیں، غذا کے نتیجے میں ہمارے جسم میں کیا کیا چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے انسان پانی بھی پیتا ہے اور مختلف غذائیں کھاتا ہے، ان سے انسان کے جسم میں خون وجود میں آتا ہے، خون کے نتیجے میں گوشت وجود میں آتا ہے، گوشت کے بعد پھر ہڈیاں وجود میں آتی ہیں، ہڈیوں کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کیا کیا چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ انسان کے ناخن بنتے ہیں، اس کے بال بنتے ہیں، اس کی آنکھیں بنتی ہیں، اس کی پتلیاں بنتی ہیں، اس کا دماغ وجود میں آتا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی ذات ہے جو یہ سب سسٹم چلا رہی ہے۔ لہٰذا وہی انسان اس خالق کو بھول جائے، اس کے بارے میں وہ تصور ہی نہ رکھے اور اپنی تخلیق کو بھول جائے، پھر غرور اختیار کرنا شروع کر دے، تو انسان کو اپنی ابتدا کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ ان آیات میں بھی انسان کی ابتدا کا تذکرہ کیا گیا کہ انسان نطفے سے وجود میں آیا ہے، ایک ناپاک بوند سے وجود میں آیا ہے، لہٰذا یہ غرور کیوں کرے، یہ تکبر کیوں کرے، اس کو یہ کیا زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ سے روگردانی اختیار کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کے یہاں مراحل گنائے ہیں۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر جب انسان کے جسم میں گوشت آ جاتا ہے، ہڈیوں پر گوشت لگا دیا جاتا ہے، اس کے بعد ثم انشأناه خلقا آخر، اللہ انسان کے جسم میں روح پھونکتا ہے تو انسان ایک دوسری ہی مخلوق بن جاتا ہے۔ ابھی وہ بے جان تھا لیکن اب وہ جاندار بن گیا۔ تو ثم انشأناه، انشأ ينشئ انشاء ہوتا ہے بنانا، وجود میں لانا، پیدا کرنا۔ تو ثم انشأناه، پھر ہم نے اس کو پیدا کیا، بنایا، خلقا آخر، ایک دوسری مخلوق، ایک دوسری تخلیق بنا دیا، ایک دوسری مخلوق بنا دیا۔ ابھی تک وہ بے جان تھا تو ہم نے اس کو جاندار بنا دیا، اب اس کے کان ہیں، ناک ہیں، آنکھیں ہیں، اس کا ایک باقاعدہ ایک سٹرکچر ہے، ایک ڈھانچہ ہے۔ تو خلقا آخر، ایک دوسری ہی مخلوق بنا دیا، نطفے سے وہ کیا کیا بدل کر آ گیا۔ تو ثم انشأناه، پھر ہم نے اس کو بنا دیا خلقا آخر، ایک دوسری مخلوق۔ لہذا فتبارک اللہ احسن الخالقین، تبارک یتبارک، تبارکن ہوتا ہے بابرکت ہونا، اور برکت ایک ایسی چیز ہے
جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات آ جاتی ہیں. وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ انتہائی بلند بھی ہے، ہر قسم کی عیب سے، ہر قسم کی کمزوری سے وہ پاک ہے. تو فتبارک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بابرکت ہے، بہت بلند اور بالا ہے. وہ کون ہے؟ احسن الخالقین. اللہ کی یہاں صفت بیان کی جا رہی ہے، احسن جو سب سے بہتر ہے، الخالقین پیدا کرنے والوں میں، کاریگروں میں سب سے بہتر کاریگر ہے. اس سے بہتر اور کیا کاریگری ہو سکتی ہے کہ انسان کو وجود میں لایا جائے؟ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کے 7 مراحل کا تذکرہ کیا ہے کہ 7 ادوار سے، 7 مختلف مراحل سے انسان گزر کر آتا ہے. سب سے پہلا مرحلہ تھا سلالۃ من طین، اس کے بعد دوسرے درجے میں، دوسرے مرحلے میں وہ نطفے کی شکل میں آیا، پھر وہ علقہ کی شکل میں چینج ہوا، چوتھے مرحلے میں وہ مضغہ کی شکل میں وجود میں آیا، 5ویں میں عظام یعنی ہڈیوں کی شکل میں وجود میں آیا، 6 دور میں وہ ہڈیوں پر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا، اور 7واں دور جو ہے وہ تکمیل خلق کا ہے. وہاں انسان کی تخلیق مکمل ہوتی ہے، اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے. لہذا اگر انسان تخلیق کے ان مراحل پر غور کرے تو یقینی طور پر وہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ اس دنیا کا بھی کوئی خالق ہے، مجھے بھی اس خالق کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے. تو ثم جعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس حضرت انسان، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے انسان کو نطفے کی شکل میں بنایا، پیدا کیا، فی قرار مکین، ایک محفوظ جائے قرار میں، ایک محفوظ جگہ میں. ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر ہم نے اس نطفے کو لوتھڑے کی شکل عطا کی، لوتھڑے میں چینج کر دیا. فخلقنا العلقة مضغہ، پھر اس علقہ کو، پھر اس لوتھڑے کو ہم نے گوشت کی شکل عطا کی. فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس گوشت کو ہم نے ہڈیوں کی شکل عطا کی. فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا، ان کو گوشت پہنایا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنا دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بہت ہی بابرکت ہے جو سب کاریگروں میں، سب خالقوں میں، سب پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر کاریگر ہے، سب سے بہتر خالق ہے. تو دنیا کے اندر جو بھی خالقیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور انسان دوسروں کو خالق سمجھ رہا ہے، مالک سمجھ رہا ہے، تو وہ جھوٹ ہے، فریب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اصل خالق، اصل مالک، اصل رازق تو اللہ ہی کی ذات ہے. اس کے بعد یہاں پھر وہی بات کہی جا رہی ہے، بعث بعد الموت کی بات، جس کے لیے یہ دلائل دیے گئے کہ وہ اللہ جس نے انسان کو اتنے مراحل سے گزارا، اس کو وجود بخشا، اس کو پیدا کیا، کیا وہی اللہ پھر دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ لہٰذا انسان دیکھتا ہے اپنی تخلیق کے مراحل کو. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر یقیناً تم سب بعد ذلک، اس کے بعد یعنی اس تخلیق کے بعد، لمیتون ضرور بھی ضرور مرنے والے ہو، تم کو مرنا ہے، ایک دن موت آنے والی ہے. لہذا موت کا تصور یہ بھی سب کے سامنے ہے، سب اس کو جانتے ہیں. یہ بھی ایک دلیل ہے کہ انسان اتنے مراحل سے گزر کر آیا، زندگی گزارتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ضرور بھی ضرور مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے. یعنی ان 2 آیتوں میں اب جو آ رہی ہیں، پچھلی آیات میں تو مبدأ کا تذکرہ تھا کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، انسان کا آغاز کیسے ہوا. اب ان 2 آیتوں میں انسان کی انجام کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے انسان اس دنیا میں زندگی گزار کر چلا جاتا ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم سب کے سب یقیناً یوم القیامت، قیامت کے دن، تبعثون اٹھائے جاؤ گے، تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. بعث بعد الموت کا عقیدہ یہاں دیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ انسان ختم ہو گیا، مر گیا، گل جائے گا، سڑ جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب کو پھر حاضر کیا جائے گا. تو انسان کو مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس پر اللہ قادر ہے. جو اللہ پیدا کرنے پر قادر ہے پہلی مرتبہ، وہ دوبارہ بھی انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے. تو ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر یقیناً تم سب کے سب اس کے بعد
تم کو مرنا ہے، یقینی طور پر مرنے والے ہو، تم کو موت لاحق ہونے والی ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں گویا کہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ اتنے سسٹم کے ساتھ بنا رہا ہے، اتنے اہتمام کے ساتھ بنا رہا ہے اور پوری دنیا میں انسانوں کو بسا رہا ہے، کیا یہ سب کچھ بے سود ہو، بے فائدہ ہو، بے مقصد ہو اور انسان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، آزاد چھوڑ دیا جائے؟ یہ غیر فطری اور غیر عقلی بات ہے. انسان کی عقل بھی اس کو قبول نہیں کرتی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اب یہاں کائنات کے حقائق کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ ذرا آسمانوں پر غور کرو، زمین پر غور کرو، کس سسٹم کے ساتھ ان کو وجود بخشا گیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا، یقیناً ہم نے بنائے ہیں، فوقکم تمہارے اوپر، سبع طرائق 7 راستے. طریقتن کی جمع طرائق، اس کے 2 معنی آتے ہیں اور دونوں یہاں مراد ہیں. ایک تو مختلف راستے بنائے ہیں، طریقن جیسے راستے کے معنی میں آتا ہے، اسی کی جمع طرائق ہے کہ مختلف راستے ہم نے بنائے جو فرشتوں کی گزرگاہیں ہیں، جہاں سے فرشتے گزرتے ہیں، جہاں سیارے، ستارے، مختلف چیزیں وجود میں آتے ہیں اور اس کے بعد ان کا ایک خاص مدار ہے. تو فرشتے جو اللہ کی طرف سے احکام لاتے ہیں وہ بھی یہاں مراد ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ طرائق سے یہاں آسمان بھی مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے ہیں. دوسری قرآن پاک کی آیات وہ خود اس کی وضاحت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 پرتیں بنائی ہیں، 7 آسمان بنائے ہیں، 7 سپیسز بنائے ہیں اور آج کی سائنس بھی اس کو مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں جہاں مختلف دنیایں ہیں، مختلف سپیسز ہیں، مختلف ہر ایک کی خصوصیات ہیں. تو یقیناً ہم ہی نے تمہارے اوپر 7 پرتیں بنائی یا 7 آسمان بنائے یا 7 راستے بنائے. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم تخلیق سے غافل نہیں ہیں. ہم یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں کس چیز کو کیسے وجود میں لایا جائے، کیسے اس کو تخلیق کیا جائے. ایسا نہیں کہ ہم تخلیق سے کچھ نابلد تھے، ناواقف تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں یہ واضح کر رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ سب کچھ الٹپ وجود میں آ گیا، جیسے کہ بہت سے ملحدین کا، کمیونسٹ لوگوں کا، بہت سے اللہ کے بارے میں جو یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کائنات ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، اس کے نتیجے میں یہ چیز وجود میں آئی، اس کے پیچھے کوئی ذات نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی نفی کی کہ ایسا نہیں، یہ خود بخود الٹپ وجود میں نہیں آیا ہے، بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ پورے علم کے ساتھ وجود میں آیا ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی سے بے خبر بھی نہیں ہے. تو لہٰذا وما كنا عن الخلق غافلین، ہم اس تخلیق کے کام سے غافل نہیں ہیں. تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا، بلا شبہ ہم نے پیدا کیے، فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر، 7 طرائق 7 راستے یا 7 آسمان. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم یقیناً خلق سے، تخلیق کے کام سے غافل نہیں ہیں یا نابلد نہیں ہیں یا ناواقف نہیں ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات، اس دنیا کے سسٹم کو بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم ہی آپ کو پانی فراہم کرتے ہیں جو ہر چیز کی زندگی کی بنیاد ہے. پانی کے بغیر انسان دنیا میں رہ ہی نہیں سکتا ہے، کوئی چیز رہ ہی نہیں سکتی ہے. اور قرآن پاک میں بھی اس کو بیان کیا گیا اور آج کی سائنس بھی اس کو مانتی ہے کہ ہر چیز کے لیے پانی انتہائی ضروری ہے. تو پانی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اور سما کے بارے میں ایک چیز ہم ذہن میں رکھیں، سما 2 چیزوں کے مفہوم کے لیے قرآن پاک میں استعمال کیا گیا ہے. سماء کل ما یسمو فہو سما، جو بھی بلندی پر ہے اس کو سما کہا جاتا ہے، وہ بلند چیز. جیسے کہ سپیس ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جو دنیا کا سپیس ہے اس کے اوپر بادل ہوتے ہیں اور وہ مخصوص بلندی پر ہوتے ہیں. ان بادلوں کے اوپر اگر آپ چلے جائیں گے وہاں آپ کو بالکل کھلی فضا نظر آئے گی، وہاں بالکل دھوپ نظر آئے گی، وہاں بادل نہیں ہوں گے. تو بادل ایک مخصوص سطح پر ہوتے ہیں
وہیں سے بارش کا نزول ہوتا ہے. تو ایسا نہیں کہ آسمان سے اوپر سے بارش آ رہی ہے، بادل جہاں تک ہوں گے وہیں سے بارش اترے گی اور اس کے اوپر بالکل سوکھا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے سپیس کو سما قرار دیا ہے، اور ایک سما وہ ہے جو اس کے بالکل اوپر ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہ بتہ 7 آسمانوں کا تذکرہ جہاں کیا ہے. تو جہاں بھی بارش کا تذکرہ آئے وہاں سما سے آسمان یعنی فضا مراد ہوتی ہے، سپیس مراد ہوتی ہے. تو وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے یعنی سپیس سے، فضا سے پانی نازل کیا. یہ اللہ ہی کی قدرت ہے. پھر واٹر سائیکل کا کیا سسٹم اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے، یہ بھی کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. تو اللہ ہی پانی بھی نازل کرتا ہے، بارش بھی وہی نازل کرتا ہے، اور وہ بھی کیسے؟ بِقَدَرٍ، ایک ٹھیک اندازے کے مطابق، ایک بہترین مقدار کے مطابق. قدرہ یقدرو، قدرن ہوتا ہے اندازہ کرنا. دیکھیے اس پر بھی اگر انسان غور کرے گا تو یہاں بھی اللہ کی ربوبیت بالکل واضح ہو جاتی ہے. اگر جتنی بارش ہوتی ہے ایک ساتھ وہ آ جائے، جیسے کہ کہیں پر بادل پھٹ جاتے ہیں، بجلی کہیں پر خاص جگہ پر ایک ہی جگہ، وہاں پھر پانی کتنی مقدار میں نکلتا ہے، وہاں سیلاب آ جاتا ہے، پورا پہاڑ پھٹ جاتا ہے. اگر اسی طریقے سے بارش یک بارگی نازل ہو جائے تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بوند بوند ٹپکاتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے. تو بقدرن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی ربوبیت کو واضح کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے اسی پانی کو جو ایک مخصوص مقدار میں ہوتا ہے اس میں اضافہ کر کے یہ طوفان کی شکل اختیار کر سکتا ہے، یہ عذاب کی شکل اختیار کر سکتا ہے. تو وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی یعنی بارش. قدرن، ایک ٹھیک حساب کے مطابق، ایک ٹھیک اندازے کے مطابق. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اب نازل تو کیا، اگر وہ بالکل ایسے رہے کہ وہ زمین میں جذب ہی نہ ہو تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی سسٹم بنایا. اسکناہو، اسکن یسکنو، اسکان ہوتا ہے ٹھہرانا، بسانا. تو ہم نے اس کو ٹھہرایا، اس کو اتارا. فی الارض، زمین کے اندر، زمین میں اس کو ٹھہراتے ہیں، جس کے بعد چشمے وجود میں آتے ہیں، جس کے ذریعے زمین سیراب ہوتی ہے، مختلف فصلیں وجود میں آتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَى ذَهَابٍ بِهِ، اس کو غائب کرنے پر، اس کو لے جانے پر، لَقَادِرُونَ، یقینی طور پر قادر ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے پانی ہی نہ برسے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی جو برس گیا ہے اس سے فائدہ ہی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات بھی واضح کر رہا ہے کہ ہم اس پانی کو لے جانے پر بھی قادر ہیں. ذہب بھی ہوتا ہے لے کر چلے جانا، تو بلا شبہ ہم اس پانی کو لے جانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں. تو وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے ماءً پانی یا بارش، بقدرٍ ایک ٹھیک حساب کے مطابق، ایک اندازے کے مطابق یا ایک مخصوص مقدار کے مطابق. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم ہی نے اس کو ٹھہرایا، اس کو اتارا. فی الارض، زمین کے اندر. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بلا شبہ ہم اس کو لے جانے پر، غائب کرنے پر بھی قادر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک تو اپنی قدرت اور ربوبیت کی جانب اشارہ کیا، اور دوسرا یہ اشارہ کیا کہ آپ لوگ نافرمانیاں کر رہے ہو، آپ مجھے ہی نہیں مان رہے ہو. میں پانی کو بند بھی کر سکتا ہوں، اس کو لے جا بھی سکتا ہوں، اور پانی کی زیادہ مقدار دے کر آپ کے لیے اس کو عذاب بھی بنا سکتا ہوں. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، اب اس پانی کے نتائج بیان کیے جا رہے ہیں کہ اس پانی سے کیا کیا وجود میں آتا ہے. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ، انشأ ينشئ انشاءً، پیدا کرنا. فَأَنشَأْنَا، پھر ہم نے پیدا کیے، لکم تمہارے لیے، بھی اس پانی کے ذریعے، جنات باغات، جنت ان کی جمع جنات، باغات کو کہتے ہیں. ہم نے اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے باغات پیدا کیے. من نخیل، کھجور کے، وعناب، اور انگور کے. لکم فیہا فواکہ کثیرہ، آپ کے لیے ان باغات میں بہت سے دوسرے پھل بھی ہوتے ہیں. ایک تو نخیل اور عناب کا، کھجور اور انگور کا تذکرہ بطور خاص اس لیے کیا گیا چونکہ اس وقت اولین
ترین مخاطب عرب تھے اور وہاں یہی سب سے زیادہ ہوتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ایک عمومی بات کہی کہ لکم فیہا فواکہ کثیرہ، آپ کے لیے بہت سے پھل بھی ہوتے ہیں، ومنہا تأکلون، اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو، روزی بھی حاصل کرتے ہو، تمہارے رزق کا بھی اس میں سامان ہے۔ اور فواکہ کہتے ہیں ما یتفقہ بھی، جس کے ذریعے انسان لذت حاصل کرے۔ عام طور پر پھل اور میوہ وہ بطور غذا نہیں کھایا جاتا ہے، وہ بطور تفقہ کھایا جاتا ہے، وہ مزے کے لیے کھایا جاتا ہے۔ غذا انسان کھاتا ہے، اس کے اوپر کوئی پھل کھاتا ہے تو اس کو تفقہ کہتے ہیں۔ تو فاکہہ اس کا ایک مخصوص کام ہے اور رزق وہ جو ہے اس کا مخصوص کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان چیزوں کا تذکرہ کیا کہ پھلوں میں بعض ایسے بھی ہیں ان کو بطور فواکہ استعمال کیا جاتا ہے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں سے آپ کھاتے بھی ہو، یعنی روزی کے طور پر، رزق کے طور پر ان کو آپ استعمال کرتے ہو۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ، ہم نے تمہارے لیے بنائے بھی اس پانی کے ذریعے، جنات باغات من نخیل، کھجور کے، وعناب اور انگور کے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرًا، آپ کے لیے اس میں بہت سے لذیذ پھل بھی ہوتے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں سے آپ کھاتے بھی ہو۔ اس کے بعد بطور خاص یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہاں یہ جو زیتون کا تیل ہوتا ہے، اس کا درخت ہوتا ہے، اس کا تذکرہ بطور خاص کیا جا رہا ہے۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ، اور اس درخت کو ہم نے اگایا، یہ فَأَنشَأْنَا اسی پر عطف ہو رہا ہے، وَشَجَرَةً، اور ہم نے اگایا وہ درخت، تخرج جو نکلتا ہے، من طُورِ سَيْنَاءَ، طور سینا سے۔ طور سینا کوہ طور کے پہاڑ کا نام ہے، اسی کو وطور سینین بھی کہا گیا ہے، طور سینا بھی کہا گیا ہے۔ تو وہاں چونکہ یہ خاص طور پر ہوتا ہے زیتون کا درخت، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے وہیں یہ زیتون کا درخت پیدا ہوا، کوہ طور پر ہی پیدا ہوا، اور جو سب سے پہلا درخت دنیا کے اندر وجود میں آیا، بعض تشریحات کے مطابق سب سے پہلے درخت وہی اگا تھا۔ تو بہرحال وہ اس کا تذکرہ یہاں بطور خاص کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بطور رزق بھی کھایا جاتا ہے، غذا بھی کھایا جاتا ہے، اس کا استعمال بہت طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ تو وَشَجَرَةً، اور ہم اس درخت کو ہم نے پیدا کیا، تخرج جو نکلتا ہے، من طور سینا، طور سینا سے، تنبت بالدہن، نبت ینبت، نبات ہوتا ہے اگانا، وہ اگاتا ہے بالدہن، کس چیز کو؟ دہن جمع دہون، تیل کو کہتے ہیں۔ نبت ینبت بالدہن، وہ اگتا ہے تیل کے ساتھ، یعنی اس میں تیل بھی وجود میں آتا ہے۔ وصبغ للآکلین، صبغ یصبغ صبغا، اور صبغتاً ہوتا ہے کسی چیز کو رنگنا اور سالن کے طور پر استعمال کرنا، تو صبغین یہاں سالن کے معنی میں ہے، اس کو سالن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور تیل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وشجرتاً، اور اس درخت کو ہم نے پیدا کیا، تخرج من طور سینا، جو طور سینا سے نکلتا ہے، یعنی وہاں پیدا ہوتا ہے، اور وہاں کے ساتھ ساتھ اب پوری دنیا میں مختلف مقامات پر پیدا ہوتا ہے۔ تو چونکہ اوریجن وہیں سے ہے، اصلاً وہیں پیدا ہوا، اور سب سے بہتر زیتون کا درخت وہیں کا ہوتا ہے، اس لیے اس کا تذکرہ یہاں خاص طور پر کیا جا رہا ہے۔ تنبت بالدہن، جو تیل کے ساتھ اگتا ہے، جو تیل لے کر اگتا ہے، وصبغ للآکلین، اور وہ کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہوتا ہے، سالن کا کام بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تذکرہ کیا جا رہا ہے اب چوپایوں کا، جانوروں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس میں بھی نشانیاں ہیں، ربوبیت کے کرشمے ہیں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، لَكُمْ تمہارے لیے ہیں، فِي الْأَنْعَامِ جانوروں میں، مویشیوں میں، چوپایوں میں، لَعِبْرَةً یقیناً عبرت کا سامان ہے، سبق کا سامان ہے۔ وہ کیا؟ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہوتا ہے، نُسْقِيكُم ہم تم کو پلاتے ہیں، اسقا یسقی اسقاءً پلانا، اور بطن کی جمع بطون پیٹ، جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے ہم تم کو پلاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے ان چوپایوں میں منافع کثیرہ، بہت سے فوائد ہیں۔
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں سے کھاتے بھی ہو۔ تو انعام ان کا خالق بھی اللہ ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے بہت سے کرشمے رکھے ہیں، اس میں عبرت کا سامان انسان کے لیے رکھا ہے۔ تو اگر انسان جانوروں کا استعمال کرتا ہے، دودھ پیتا ہے اور اس کے بعد ان کا استعمال کرتا ہے، ان سے فوائد حاصل کرتا ہے، ان کا گوشت کھاتا ہے اور اس ربوبیت کے نظام پر غور نہیں کرتا ہے، تو یہ جانور سے بھی پھر گیا گزرا ہے۔ تو نسقیکم، ہم تم کو پلاتے ہیں، مما فی بطونہا، اس میں سے جو ان کے پیٹ میں ہوتا ہے، یعنی دودھ، ولکم فیہا منافع کثیرہ، اور تمہارے لیے اس میں بہت سے فوائد ہیں، ومنہا تأکلون، اور ان میں سے آپ کھاتے بھی ہو۔ یہاں تین چیزوں کا تذکرہ کیا گیا جانوروں کے حوالے سے، ایک تو دودھ کا تذکرہ کیا گیا، اور دودھ کو دوسری جگہ بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، اور آپ کا یہ جو دودھ ہوتا ہے کس طریقے سے فلٹر ہو کر آتا ہے، اللہ کا کیا نظام ہے کہ من بین فرث ودم، وہیں گوبر بھی ہوتا ہے، وہیں خون بھی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے درمیان سے کیا نکالتا ہے، لبنا خالصا، بالکل خالص دودھ، اور وہ بھی کیسا، سائغا للشاربین، جو پینے والوں کے لیے انتہائی خوشگوار ہوتا ہے، مفید ہوتا ہے۔ تو دودھ بذات خود اللہ کی قدرت کا، اس کی ربوبیت کا ایک کرشمہ ہے۔ تو ایک تو دودھ کو یہاں بطور دلیل پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں کے بہت سے منافع ہیں، ہر جانور پر انسان غور کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا کیا فائدہ رکھا ہے۔ اور ایک تیسرا فائدہ قرآن یہاں ذکر کر رہا ہے کہ اس میں سے آپ کھاتے بھی ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی رحمت کا یہ سب سے بڑی دلیل ہے، لہٰذا انسان کو رب سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ اخیر میں جو دلیل دی جا رہی ہے وہ یہ کہ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، وَعَلَيْهَا، ان چوپایوں پر، ان جانوروں پر آپ، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر، تحملون، تم کو سوار کیا جاتا ہے، مال برداری کا کام کیا جاتا ہے۔ آپ سفر کرتے ہو جانوروں پر، آپ سفر کرتے ہو کشتیوں پر، اور جو بھی سمندری چیزیں ہیں ان سب کو فلک کہا گیا ہے۔ اس سے فلک، سفینتن تو صرف کشتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن لفظ فلک جو ہے یہ کشتی کے لیے، سمندری جہاز کے لیے، سٹیمر کے لیے، جو بھی چیز سمندر میں پانی کے اوپر چلنے والی ہو ان سب کو فلک کہا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ جس زمانے میں جو بھی چیز وجود میں آئے گی اس پر فلک کا اطلاق ہوگا۔ تو ان چوپایوں پر، ان جانوروں پر اور فلک پر یعنی کشتیوں پر، سمندری جہازوں پر آپ کو اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہاں جانوروں کا اور کشتیوں کا بطور خاص اس لیے تذکرہ کیا گیا کیونکہ عرب لوگ بطور خاص اونٹوں کا استعمال کرتے تھے، گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے، مال برداری کے لیے، سواری کے لیے ان کا استعمال کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ کشتیوں کا استعمال کرتے تھے۔ تو ان چیزوں کو بطور دلیل یہاں پیش کیا گیا، لیکن قیامت تک آنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے پیچھے اللہ کی ربوبیت کام کر رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو بھی دلائل دیے، چاہے انسان کی تخلیق کے مراحل کے دلائل دیے یا کائنات کی تخلیق کے مراحل کا تذکرہ کیا گیا، پانی کا تذکرہ کیا گیا، چوپایوں کا تذکرہ کیا گیا، اور اسی طرح سے انسان کے فوائد کے لیے جو بھی چیزیں وجود میں لائی گئی ہیں، ان سب سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اس دنیا کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، وہی اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ لہٰذا جب خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، اس دنیا کو دوبارہ سے پیدا کرنا بھی اس کے لیے ممکن ہے، وہ اس چیز پر قادر ہے۔ تو بعث بعد الموت کا عقیدہ یہاں بہت واضح انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کی ربوبیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم۔